لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج کا مہینہ آ گیا۔ حجاج اکرام الحمدللہ حرمین شریفین کی طرف رخت سفر باندھ چکے اور بہت سارے پہنچ بھی چکے ہیں، احرام باندھ چکے ہیں۔ اور جب آپ سب نے احرام باندھ ہی لیا ہے تو یاد رکھیے کہ ہر عبادت کو کرنے سے پہلے اس عبادت کے علم کو جاننا ضروری ہے، بلکہ ہر کام کو کرنے سے پہلے اس کام کے علم کو جاننا ضروری ہے کہ آیا یہ کام کس حد پر جا کر مستحب ہے، کہاں جا کر فرض ہے، کہاں واجب ہے، کہاں مکروہ ہے، کہاں مستحب ہے، کہاں نفل کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ احکام خداوندی کی 8 اقسام ہیں: فرض، واجب، سنت، نفل، مستحب، حرام، مکروہ، مباح۔ سنت کی 2 اقسام: سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ۔ حرام کی 2 اقسام: مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ تو ہم کس کیٹیگری میں کون سا کام کرنے لگیں یہ ہمیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور اتنا علم حاصل کرنا کہ جائز ناجائز کی پہچان آ جائے، حرام حلال کی تمیز آ جائے اور پاکی ناپاکی کا علم آ جائے، یہ ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ حج جیسی بہترین عبادت جو کہ بدنی اور مالی عبادت ہے، اس کو کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ حج کے سلسلے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ شمائل اور طریق کیا تھے، یہ ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے قبل کتنے حج کیے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حج کیے، 2 ہجرت سے پہلے اور 1 حج ہجرت کے بعد۔ سفیان ثوری سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے متعدد حج کیے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ہر سال حج فرماتے تھے، کسی سال آپ نے مکے کے قیام کے دوران حج ترک نہیں کیا۔ حج اہم ترین عبادت ہے، جب سے اس عبادت کا سلسلہ چلا ہے آج تک بند نہیں ہوا، آج تک بند نہیں ہوا۔ ایام جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے حج کا سلسلہ قائم تھا، جس میں شرک کی آمیزش ہو چکی تھی۔ آپ کی ولادت کے بعد بھی یہ سلسلہ قائم رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حج کرتے رہتے تھے، نبوت کے بعد بھی آپ نے حج کیا۔ ابن کثیر کے حوالے سے معارف السنن میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد متعدد مرتبہ حج کیا۔ قرطبی کا بیان ہے کہ آپ نے حج کی فرضیت سے پہلے بھی حج کیا۔ آپ حج سنت ابراہیمی کے موافق کرتے تھے۔ کفار مکہ حج میں عرفات کا وقوف نہیں کرتے تھے، لیکن آپ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے کہ مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے۔ آپ وقوف عرفہ کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ نے صرف 1 ہی حج کیا۔ اس کی بہت زیادہ جوہتے اہل علم حضرات کے یہاں ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار مکہ نے حج کا صحیح وقت بدل دیا تھا، حجۃ الوداع کے سال اس کا صحیح وقت آ گیا تھا۔ تو حج، اس کے فضائل، اس کے مستحب، اس کے فرائض، اس کے سنن، اس کے آداب کو سیکھیے، کیونکہ آپ جو وہاں پہنچ چکے ہیں حج کرنے کے لیے، اللہ آپ سب کو حج مبرور عطا کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں حج پہ نہیں پہنچے ہیں ابھی، اللہ ہمیں بھی حج کے لیے بلا لے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان کہ اللہ نے حج کروا دیا ہے، لیکن وہ جگہ ہی ایسی ہے جہاں بار بار جانے کو جی کرتا ہے، وہاں بار بار جانے کو جی کرتا ہے اور وہاں سے نہ آنے کو جی کرتا ہے۔ تو چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں کہ حج بیت اللہ کے فضائل کیا ہیں، اس کے فوائد اور برکات کیا ہیں۔